بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد ورک۔ میں آج اپنے پروگرام کا آغاز روسی صدر کے بیان پہ کرنا چاہوں گا جس نے پاکستان کو قبرستان قرار دیا ہے۔ اس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قبرستان ہے۔ پاکستان کی تمام اشرافیہ جو ہے ان کے اثاثے بیرون ملک، ان کے بچے بیرون ملک، ان کی اہلیہ بیرون ملک، یہاں تک کہ جب وہ یہاں اپنے خواہ وہ سیاست میں ہیں یا وہ دیگر عہدوں پہ مختلف جو ملک کے عہدے ہوتے ہیں ان پہ فائز ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ بیرون ملک ہی رہتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر یورپی ممالک، امریکہ، کینیڈا جیسے ممالک شامل ہیں، اور جب وہاں پہ وہ انتقال کرتے ہیں تو پھر ان کو پاکستان یاد آتا ہے اور پھر وہ پاکستان میں آتے ہیں اپنے کسی بھی عزیز کو دفن کرنے کے لیے۔ تو گویا پاکستان جو ہے وہ ایک قبرستان کی طرح ہے جہاں اشرافیہ صرف اپنے مردوں کو دفن کرنے آتی ہے، ورنہ ان کا پاکستان سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب ان سب چیزوں کو تقریباً عوام بھی سمجھ چکے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ 76 سال پاکستان کو گزرے ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو ہر معاملے میں مشکلات کا سامنا ہے، خواہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، خواہ وہ بنیادی مسائل کے حوالے سے ہو، یا دیگر جو بھی انسان کو زندگی میں ضروریات زندگی کے لیے جو بھی اسے چاہیے ہوتا ہے اس حوالے سے ان کو تمام مشکلات کا سامنا ہے۔ اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی زندگی تقریباً اجیرن بن چکی ہے۔ تو ان حالات میں جو ارباب اختیار کا رویہ ہے وہ بالکل وہ اس دور کی یاد دلانے لگا ہے لوگوں کو جو آج سے 76 سال پہلے کبھی ہوا کرتا تھا دور برطانیہ میں۔ بڑے بزرگ جب وہ کمپیریزن کرتے ہیں، آج بھی اس زمانے کے کچھ لوگ موجود ہیں جو کبھی کبھار یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان لوگوں سے بہتر وہ گورے تھے جو کم از کم انصاف فراہم کرتے تھے، جو کم از کم ان معاملات میں جو کہ ہمیں اس وقت مطلب درپیش ہیں روزگار کے حوالے سے یا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے اس طرح کی وہ مشکلات نہیں تھی۔ ہاں، غلام ہم ضرور تھے ان کے، لیکن ہم پہ ایسے ستم نہیں ڈھاتے تھے جو آج ہمارے اپنے ہی لوگ ہمارے اوپر ڈھاتے ہیں۔ ان بزرگوں کے لیے میرے پاس یہی ایک کہنے کو ہے کہ وہ سادہ لوگ تھے، انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ برطانیہ انہی گماشتوں کو جو اس وقت پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آج پاکستان کے اندر جتنے بھی وڈیرے ہیں، سید ہیں، یہ سارے قریشی ہیں، یہ سارے وہ جو اس وقت مطلب لینڈ لارڈ ہیں جن کی ہر دور میں کسی نہ کسی حوالے سے حکمرانی رہتی ہے، وہ اقتدار کا حصہ ہوتے ہیں۔ کبھی ان کا بیٹا، کبھی ان کا باپ، کبھی ان کا بھائی، کبھی ان کا بھتیجا، کبھی ان کی بھتیجی، کبھی بھانجا، کبھی بھانجی، یعنی انہی لوگوں کے افراد جو ہے منصب اقتدار پہ ہوتے ہیں۔ ہمارے وہ بزرگ جو آج جو چند ایک اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کا تجربہ، ان کے خیالات اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس وقت ان لوگوں کے برطانیہ کے اعلی کار تھے، ان کے لیے کام کرتے تھے، انہوں نے برطانوی حکومت نے انہی لوگوں کو نوازا
اور وہی لوگ 76 سال سے منصب اقتدار پہ ہیں۔ اب ایک وقت آیا جب ایک سرمایہ دار طبقہ آیا۔ سرمایہ دار طبقہ جو آیا وہ آپ کو پتہ ہے کہ واحد ایک شخص تھا، میاں نواز شریف، جو ایک کاروباری شخصیت تھی۔ تو اس کے آنے کے بعد سارا نظام جو ہے وہ ایک ڈیموکریسی کی بجائے وہ سرمایہ دارانہ نظام میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکستان میں میرے خیال کے مطابق یا میرے دیگر جو تجزیہ نگار ہیں یا جرنلسٹ ہیں یا صاحب دانش ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی بھی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا۔ پاکستان کے اندر کوئی نظام نہیں ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ آمریت ہے، نہ اپنا سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اب یہ کس طرح چل رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کب تک اس قوم کی آزمائش لیتا ہے، کیونکہ قوم بحیثیت اس ملک کے شہری کے اب اس کے اندر کوئی سکت نہیں رہی، اب وہ دل برداشتہ ہو چکی ہے۔ ان حکمرانوں سے بھی، پاکستان کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی اب ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اب ان کی ساری توجہ جو ہے یا ساری کی ساری جو التجائیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کی زبان سے سنا ہے اور اب سوشل میڈیا پہ بہت ساری پوسٹیں بھی آ رہی ہیں کہ یا بارک تعالی، مانا کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت ہیں، اس کے واسطے ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اس دلدل سے نکال دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جو بھی التجا، جو بھی دعا کی جا سکتی ہے اس سے کی جا سکتی ہے، اس کے محبوب کا واسطہ دے کر اس سے دعا لوگ کر رہے ہیں۔ اب یہ حالت ایسی کیوں آئی؟ انسان اور بحیثیت ہم مسلمان، وہ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ لیکن جب انسان مایوسی کی حالت میں یاد کرتا ہے، اس مایوسی کے پیچھے وہ ارباب اختیار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ مایوس ہوئے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں مایوس کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری عوام جو ہے وہ کفریہ الفاظ کہنے پر مجبور ہوئی ہے۔ تو اسی لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کفر سے بچا لے کہ ہم سے کوئی مزید کوئی غلطی سرزد نہ ہو اور ہم اس دلدل سے بھی نکل جائیں اور گمراہ بھی نہ ہو۔ اب جہاں تک بات آتی ہے عوامی مسائل کی، آج بھی مجھے وابڈا کے گیپکو کے ہیڈ کوارٹر، یہاں مقامی ہیڈ کوارٹر میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں لا تعداد لوگ جو ہیں وہ بجلی کے بل لے کے وہاں پہ گھوم رہے تھے، اور دفتر کی حالت یہ تھی کہ جس کسی سے پوچھتے تھے کہ یہ بل ہم لے کے جائیں تو کس سے مطلب ہے، اس کو ٹھیک کروائیں، تو وہاں پہ دفتر میں کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ وہاں پہ کوئی افسر موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ گیپکو کا چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر بھی موجود نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اسی طرح آپ دیگر شعبوں میں دیکھیں تو اس قدر ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ 2 روز قبل نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب نے فرمایا کہ پاکستان میں معاشی مسئلہ جو ہے وہ اصل سمگلنگ کی وجہ سے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمگلنگ ہوتی کیسے ہے اور کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہو جاتی ہے۔ اب ایک چیز یہاں سے لے کر کے ہم کراچی جاتے ہیں
یا کراچی سے کوئٹہ جاتی ہے یا کوئٹہ سے جو ہے وہ آگے تفتان بارڈر تک جاتی ہے، تو وہ کیسے جاتی ہے؟ راستے میں بے شمار چیک پوسٹیں ہوتی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے جو ہے کسٹم کا سٹاف ہوتا ہے. تو یہ آخر ایک ملک سے دوسرے ملک تک یہ اشیاء ضروریہ پاکستان سے سمگل کیسے ہو رہی ہیں؟ چینی کا اس وقت شدید بحران ہے پاکستان کے اندر، 250 روپے تک فی کلو چینی کا ریٹ پہنچ چکا ہے، بعض جگہ پہ نایاب ہے. اب نگران وزیر اعظم یہ بتائیں کہ آخر وہ سمگل کیسے ہوتی ہے؟ کیا حکومتی ادارے اس میں ملوث ہیں؟ اس کی نشاندہی کریں، ان کو قرار واقعی سزا دیں. میں تو حیران ہوں کہ اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر کسی شخص کا یہ کہنا کہ جی سمگلنگ ہو رہی ہے. افسوس ہے اس کے عہدے پر، افسوس ہے اس کے اس اظہار خیال پر کہ وہ ایسے الفاظ کہہ رہا ہے جو کہ اس کے شایان شان نہیں ہے. یعنی آپ لوگوں کی پہنچ سے بھی وہ باہر ہے، یعنی حکومتی اداروں کی پہنچ سے بھی باہر ہے. کیا وہ اسٹیٹ سے اتنا مضبوط مافیا ہے؟ ریاست کیا اتنی کمزور پڑ چکی ہے کہ ایسے مافیا کی روک تھام نہیں کر سکتی؟ کیا وہ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ جس کے آگے ریاست بھی بے بس ہے؟ ملک اس طرح نہیں چلتے. اس کے لیے قانون، ضابطے، آئین بڑے معنی رکھتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں بھوک سے مرنے والا شخص اگر کوئی روٹی چوری کرتا ہے تو ہاتھ اس کے نہیں کاٹنے چاہیے، ہاتھ حکمران کے کٹنے چاہیے. جس کی نااہلی سے، جس کی لاپرواہی سے وہ شخص ایک روٹی کے لیے چوری کرنے پر مجبور ہوا ہے. ہمارے ہاں بغیر تحقیق کیے دوسروں پہ الزامات لگا دیے جاتے ہیں. آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ ایک پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بعد میں کبھی پروگرام کروں گا. لیکن ہمارا ہمسایہ ملک، ہمارا برادر ملک، اسلامی برادر افغانستان ہے. 40 سال تک وہ حالت جنگ میں رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے بہتر ہے. اس کا 1000 ہمارا 4900 روپے کے برابر ہے. ان کا 1000 ہمارے 4900 روپے کے برابر ہے. آپ اندازہ کریں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہے، وہاں پہ بدعنوانی نہیں ہے، وہاں پہ بے ضابطگیاں نہیں ہیں، وہاں پہ اقربا پروری نہیں ہے. یہ وہ ناسور ہیں جنہوں نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا. ابھی گزشتہ روز انہوں نے وہاں پہ تمام ڈاکٹرز کی سرکاری طور پہ کنسلٹیشن فیس مقرر کر دی ہے کہ اس سے زیادہ وہ وصول نہیں کر سکتے. پروفیسر کے لیے 200 روپیہ، اور اسی طرح جو اسپیشلسٹ ہے وہ 150 روپیہ، اور عام جو MBBS ڈاکٹر ہے وہ 100 روپے سے زیادہ کنسلٹیشن فیس نہیں لے سکتا. ہمارے یہاں پہ کوئی بھی شخص، خواہ وہ غریب ہو، امیر ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس کو ہزاروں روپے کنسلٹیشن فیس دی جاتی ہے، دینی پڑتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی لیبارٹریز کو خوش کرنے کے لیے، ان سے اپنی کمیشن وصول کرنے کے لیے وہ ایسے ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں جس سے وہ ہزاروں روپیہ نہیں لاکھوں روپیہ ماہانہ کما رہے ہیں. اور پھر
وہی لیبارٹریز وہ ٹیسٹ جو جتنے بھی کرتی ہیں وہ سارے بیکار ہوتے ہیں. اس میں کوئی صحیح طرح سے جو ہماری بیماری ہے وہ پراپرلی ڈائگنوز ہی نہیں ہوتی، پراپرلی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر جب ہم میڈیسن لینے جاتے ہیں تو وہ بھی ایسی کمپنیوں کو جہاں سے ان کو ایک نسخہ لکھنے پہ اچھی خاصی اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیتی ہیں، ان کی ادویات لکھ کے دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کیا اس مریض کی کیپیسٹی ہے، نہیں، انہیں صرف اپنے کمیشن سے قرض ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ برطانیہ کی تحقیقاتی رپورٹ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں پھر میڈیسن جو ہے وہ جعلی ہے، 2 نمبر ہے، اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. وہ مزید انسان کے اندر کمپلیکیشنز پیدا کرتی ہیں، ڈیزیزز پیدا کرتی ہیں. میرا ارباب اختیار سے ایک سوال ہے کہ کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا؟ کیا آپ آزادی محض اس خطے کو کہتے ہیں؟ یہ جو اس پاکستان کا رقبہ ہے، حدود اربع ہے، 4 ملکوں کے بیچ میں جو یہ ملک ہے، یہ زمین ہے، کیا یہ صرف آزاد ہے؟ عوام کب آزاد ہوں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کب آزاد ہوں گے؟ عوام آزاد نہیں ہے، عوام آزاد نہیں ہے. ان کو خدا را آزاد کرو، ان کو اپنی رائے کا صحیح اظہار کرنے کی اجازت دو. ان کے پاؤں میں آج بھی وہی زنجیریں ہیں، ان کے گلوں میں آج بھی وہی طوق ہے، ان کے ہاتھ آج بھی بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہونٹ آج بھی سلے ہوئے ہیں، جس طرح آج سے 76 سال پہلے دورے برطانیہ کے وقت تھے. آپ نے بہت لوٹ لیا، قوم آپ کو معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن اب اپنی اصلاح کر لیں. پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. یہ قوم نہ تو بزدل ہے، جب یہ اٹھ کھڑی ہوئی تو آپ نظر نہیں آئیں گے. جتنا یہ سوئی ہوئی ہے اس کو سونے ہی رہنے دیں، اس کو سوتا ہی رہنے دیں. یہ صحیح طرح جاگ گئی تو جب اس قوم نے انگریز سے آزادی حاصل کر لی تھی تو آپ لوگوں سے آزادی حاصل کرنا کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا. لیکن ان کو ایسی نیچ پہ مت پہنچاؤ کہ یہ آپ کے در و دیوار تک ہلا دے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا آئندہ پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.